بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد۔ یہ کتاب جس میں 40 احادیث ہے طالب علم کے لیے۔ اب جو حدیث ہے، تیسری حدیث، جس کے راوی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا فکان منها نقیۃ قبلت الماء۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دے کر کے بھیجا ہے، یعنی ہدایت اور علم، اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی زمین میں بہت زیادہ بارش ہو اور وہ جہاں بارش ہو وہ میدان بالکل صاف ہو، تو وہ کیا ہے، زمین جو ہے پانی کو سوکھ لیتی ہے۔ فَأَنبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، تو اس میں سبز اور طرح طرح کے گھاس سبزیاں وغیرہ ہوتی ہیں، تو لوگ اس سے فائدہ پہنچاتے ہیں، کیا ہے، لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ امسکت الماء، اور ایک زمین اس میں سے ایسی بھی ہے جو پانی کو روکے رکھتی ہے، یعنی پانی کو سوکھتی نہیں ہے۔ فنفع اللہ بها الناس، اور اس سے کیا ہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ فشربوا، اور لوگ اس سے پیتے ہیں۔ وسقوا، اور پلاتے ہیں۔ وزرعوا، اور کیا ہے، کھیتی کرتے ہیں۔ وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، اور وہی کیا ہے، کہتے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس یہی پہنچتی ہے، یعنی یہ بارش آتی ہے اور وہ ایک زمین میں بارش ہوتی ہے، اور وہ زمین بالکل چٹیل زمین ہے۔ لا تمسک ماء ولا تنبت کلاء، نہ ہی وہ پانی روکتی ہے، نہ سوکھ کر کے کیا ہے، گھاس وغیرہ دیتی ہے۔ فذلک مثل من فقہ فی الدین اللہ ونفعہ ما بعثنی اللہ بہ فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به۔ تو یہی وہ مثال ہے کہ جو بندہ دین کا علم حاصل کیا اور لوگوں کو وہ فائدہ پہنچاتا ہے، خود بھی فائدہ اٹھایا ہے جو ہم کو ہدایت اور علم دیا گیا اس سے، اور دوسروں کو بھی سکھا کر کے فائدہ دیتا ہے۔ اور جو بندہ کیا ہے، اعراض کر لیا اور نہ ہی اس ہدایت کو قبول کیا، نہ ہی اس علم کو سیکھا جو مجھے دے کر کے بھیجا گیا۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے بارے میں بتلائے اور ان کچھ لوگوں کی تعریف کی اور کچھ لوگوں کی برائی بیان کی۔ پہلے لوگ وہ ہیں، زمین کی مثال دیتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے، بارش نازل ہونا۔ اصل یہ بارش نازل ہونا یہ علم ہے، اس کا مطلب کیا ہے، علم، اور یہ کہاں سے آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے علم مانگا جائے، اور علم جب زمین میں کیا ہے
کیا ہے بارش جب زمین میں گرتی ہے تو کچھ جو ہے زمین میں کیا ہوتا ہے، کھیتی وغیرہ ہوتا رہتا ہے، اس میں جو ہے گھاس وغیرہ اگتا ہے، تو اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک زمین کو انسان کے دل سے تشبیہ دیے ہیں، زمین کو انسان کے دل جیسا بولے کہ جیسے ایک زمین مردہ رہتی ہے، بارش ہو کر کے وہ زندہ ہو جاتی ہے، ویسے ہی علم ایک زندہ دل کو، مردہ دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ علم ایک مردہ دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ اور کیا ہے پہلی قسم، جس کے اندر علم گیا تو کیا ہے وہ خود بھی فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو سکھایا، لوگوں کو بھی فائدہ دیا۔ خود بھی فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ علم سیکھا اور خود عمل کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اور دوسرا زمین کے بارے میں یہ بولے کہ جو صرف پانی پکڑ کر کے رکھتا ہے، سوکھتا نہیں، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، پیتے ہیں، پلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ ایسے لوگ کے بارے میں ہے، ایسے عالم کے بارے میں ہے جس کے پاس علم ہے لیکن کیا ہے عمل میں اس کی کوتاہی ہے، عمل میں کوتاہی ہے، عمل جو ہے وہ صحیح سے نہیں کرتا، فرض کرتا ہے، نفل وغیرہ میں اتنا پابند نہیں ہے۔ پہلے درجہ میں عالم کا یہ مثال بولے کہ جو علم کے ساتھ عمل بھی کرتا ہے، دوسرے بارے میں کہہ رہے ہیں صرف علم ہے، عمل کرتا ہے لیکن عمل میں جو ہے تھوڑا سستی وغیرہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں اور ایک زمین ایسی ہے جس میں نہ ہی نہ ہی اس میں پانی رکتی ہے اور نہ ہی سبزی ہوتی ہے، وہ چٹیل زمین ہے۔ تو وہ اس کی مثال ہے جس کے پاس علم آیا اور علم آنے کے باوجود نہ ہی وہ خود کو سدھارا اور نہ ہی وہ کیا ہے دوسرے کو سدھار سکا، خسارے میں خسارہ، نہ ہی خود سدھرا، نہ ہی دوسرے کو تبلیغ کی، نہ ہی دوسرے کو فائدہ پہنچایا۔ اور اس کے بعد آخری جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور کچھ اس میں ایسا بھی ہے کہ جو لوگ کیسے ہیں، جو لوگ علم میں دھیان بھی نہیں دیے، سر نہیں اٹھائے، یعنی دھیان بھی نہیں دیے۔ تو یہاں کچھ لوگوں کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں۔ پہلی قسم جو خود بھی علم سے فائدہ اٹھاتی ہے اور دوسرے کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ دوسری قسم جو علم سے خود تو اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے اپنے نفس کو، لیکن دوسرے کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تیسرے لوگ جو لوگ علم آتا ہے لیکن عمل نہیں ہے، مطلب علم کو بھی قبول نہیں کیے، خود بھی عمل نہیں کرتے بالکل، اور نہ ہی علم حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی فائدہ نہیں پہنچاتے ہیں۔ اور کیا ہے چوتھے وہ لوگ جو لوگ کیا ہے علم سننے کے لیے یعنی سنتے بھی نہیں ہیں، علم سے دین سے بالکل اعراض کر کے، دین سے بالکل جو ہے دور ہے۔ یہاں سب کے بارے میں بتائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی مثال دیے، جس کو امام قرطبی وغیرہ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کو اپنے شرح میں نقل کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔